सूरत लुकमान आयत नंबर 20। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाया अलम तरौ, क्या तुम नहीं देखते, अन्नल्लाह सख़्खरा लकुम, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे काम में लगा दिया, तुम्हारे ताबे कर दी, माँ वो चीज़ें फिस समावाती जो आसमानों में है, व माँ फिल अर्ज़, और जो चीज़ें ज़मीन में हैं, चाँद सूरज सितारे तुम्हारे काम में लगे हुए हैं। हवा तुम्हारे फ़ायदे के लिए है, ज़मीन में मैदान तुम्हारे फ़ायदे के लिए हैं, पहाड़ तुम्हारे फ़ायदे के लिए हैं, दरख्त अनाज सब्जियां मेवे तुम्हारे फ़ायदे के लिए हैं। अल्लाह ताला के सिवा कोई है कि जिसने ये चीज़ें पैदा की हों। व अस्बा अलैकुम निअमहु, नियामत उनकी जमा है ना, अल्लाह ताला ने मुकम्मल की तुम्हारे ऊपर अपनी नियामतें, ज़ाहिरतन व बातिना, ज़ाहिरी नेमतें भी और बाती नेमतें भी। अब ज़ाहिरी नेमतें वो है ना कि जो दूसरों को नज़र आए, ज़मीन और आसमान वगैरह, इंसानी कद और उसकी शक्ल, आँखें, कान, नाक, हाथ, पाँव, लिबास, सेहत वगैरह। बाती नेमतें वो हैं जो दूसरों को नज़र ना आए। क्या है? ईमान है, इल्म है और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, और ये नज़र तो नहीं आती हैं ना, ये बड़ी नेमतें हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी आदमी की शक्ल व सूरत से आदमी बड़ा मरगूब होता है, मगर जब वो बात करता है तो कहता है ये खामोशी रहता तो बेहतर था, क्योंकि इसमें इल्म, समझ, बूझ और बसीरत नहीं होती है। तो ज़ाहिर और बातिन नेमतें सब अल्लाह ताला की अता करदा हैं, लेकिन व मिनन्नासि मन, और लोगों में से ऐसे भी है ना जो युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्म, झगड़ा करते हैं अल्लाह ताला के बारे में बगैर इल्म के। यानी कि बाद मुफस्सिरीन नज़र बिन हारिस का जिक्र करते हैं ना, ये एक बड़ा मुँह फट काफिर था। बाज़ कहते हैं कि उमैया बिन खल्फ था। जिस वक़्त तौहीद का इस्बात होता, शिर्क का रद्द होता, तो ये लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ झगड़ा करते थे। अल्लाह ताला के वहदहु ला शरीक होने के बारे में, अल्लाह ताला की सिफ़ात के बारे में, अल्लाह के उनके पास ना इल्म था, वला हुदन और ना हदायत थी, वला किताब मुनीर और ना ऐसी किताब थी जो रोशनी पहुँचाने वाली हो। इल्म से मुराद क्या है जी? अकली दलील। बोले क्या है? और हदायत से मुराद बोले नकली दलील। क्या? नकली दलील जो अंबिया इकराम की वसादत से, वही इलाही से हासिल होती। तीसरी चीज़ रोशन किताब है, जिसके ज़रिए किसी चीज़ के हक़ में या इसके ख़िलाफ़ दलील दी जा सकती है, और उनके पास इनमें से कोई शय भी नहीं है, और ना इल्म है, ना हदायत है, ना रोशन किताब है, और झगड़ा करते हैं अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में, अल्लाह ताला की सिफ़ात के बारे में, महज़ अपने आबा व अजदाद की तकलीद करते हुए। किसी मसले की इस बात के लिए ना 4 दलीलों में से एक का होना ज़रूरी है। याद रखिए, आपने पढ़ा है असूल शाशी में। बोलें जी क्या? किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, शाबाश, इजमा और क्यास। फिर बोलें किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इजमा और क्यास। लेकिन मुतल्लक क्यास नहीं है, बल्कि जो कुरान और हदीस से किया गया ऐसा क्यास और इज्तिहाद जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो तो मरदूद है। हर आदमी मुज्तहिद भी नहीं बन सकता, बल्कि मुज्तहिद के लिए शराइत है। फिर ये भी याद रखना कि मुज्तहिद के इज्तिहाद में ख़ता भी हो सकती है, वो दुरुस्त भी होता है। अलबत्ता पैगम्बर से ख़ता नहीं होती, पैगम्बर मासूम होता है, जबकि मुज्तहिद मासूम नहीं होता। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में रवायत है कि मुज्तहिद से गलती भी हो गई तो वो गुनाह नहीं है, बल्कि उसको एक अजर मिलता है, बशर्ते कि मुज्तहिद सही हो और 5वां सवार ना हो। 5वें सवार का वाक़या हज़रत इस तरह बयान फरमाते हैं, 4 आदमी बेहतरीन घोड़ों पे यानी कि सवार दिल्ली जा रहे थे। जब पहुँचे ना, दिल्ली पहुँचने लगे तो एक आदमी लंगड़ी गधी पे सवार साथ मिल गया, तो जब वहाँ पहुँचे तो वो भी साथ खड़ा हो गया, और जाहिर है कि बेहतरीन घोड़े पर सवार होकर आया हूँ, यानी कि नामवरों की फहरिस्त में ख्वा मख्वा अपना नाम शामिल करना, गोया लहू लगा कर शहीदों में मलना। तो इसीलिए कहते हैं इसमें काफ़ी बंदे आ जाते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला महफूज फरमाए। याद रखिए कि बाज़ जाहिल किस्म के लोग कह देते हैं ना कि मुक़ल्लिदीन ने अपने इमामों को नबी की गदी पर बैठाया हुआ है। हाशा वकल्ला सुम्मा हाशा वकल्ला, किसी मुक़ल्लिद ने जो सही माना में मुक़ल्लिद हो ना, वो इमाम को नबी की गदी पर नहीं बैठाता। पैगंबर मासूम है, इमाम गैर मासूम है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो इमाम पैगंबर की गदी पे किस तरह बैठ सकता है, या उसको कोई बैठा सकता है? अब देखो कि एक आदमी को मसले कुरान से नहीं मिलता, तो हदीस से नहीं मिलता, तो खिलाफत राशिदा के दौर में भी नहीं मिलता, सहाबा कराम से भी नहीं मिलता। अगर ये शख्स मुज्तहिदीन में से किसी की बात मान ले तो मुमकिन है कि उसकी बात सही हो। ये अहले इस्लाम की तकलीद
کی اور اس نے مجتہد کی بات پر عمل کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ تقلید جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ اور ابھی میں نے کل کے سبق میں آپ کو بتایا تھا نا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تقلید کر اس کی جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ یعنی تقلید اتباع ایک ہی چیز ہے نا، کوئی امام معصوم نہیں ہے۔ البتہ رافضیوں کا نظریہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الافسانی شاہ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں نا رافضیوں کا بڑا فتنہ تھا، اور یہ دہشت گرد فتنہ ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے افغانستان ہرات کے باشندے تھے، اس علاقے کا حکمران شیعہ آ گیا، اس نے چن چن کر علماء قتل کرائے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نا اس کے خلاف فتویٰ دیا تھا۔ ان کو ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ ظالم نے آپ کو یہاں چھوڑنا نہیں ہے، لہٰذا آپ ہجرت کر جائیں۔ تو یہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے، اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے کتابیں لکھی، وہیں فوت ہوئے۔ البتہ جنت المعلیٰ میں ان کی قبر ہے، اور مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شرک و بدعت کا بڑی سختی سے رد کیا ہے، اور کس کا؟ دوسرا شیعہ کا بڑا رد کیا ہے۔ شیعہ کے رد میں انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، رد رفاوض۔ یہ چھوٹی سی کتاب ہے فارسی زبان میں، چونکہ اکثر لوگ فارسی زبان نہیں جانتے، تو ہماری ترغیب سے اس طرح ایک پروفیسر صاحب نے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا، رد رفض کے نام سے۔ اسی کتاب کو آپ بھی پڑھا کریں۔ حضرت مجدد الافسانی نے اس میں شیعوں کے کفر کے اصول بیان فرمائے، یہ شیعہ رافضی کافر کیوں ہیں۔ پہلی دلیل ہے کہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا سارے شیعہ انکار کرتے ہیں نا، کیا پہلے اور کیا پچھلے، اس کو سمجھیے، سوائے ان کے 4 مولویوں کے، مگر ان 4 نے بھی تقیہ کے طور پر مانا ہے۔ یہ سارے کہتے ہیں نا کہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، جو فرقہ اس قرآن کو اصلی نہ مانے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے۔ اصول کافی میں لکھا نا کہ واللہ ما فیہ منہ حرف واحد، اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اصل قرآن کا اس قرآن میں ایک حرف بھی نہیں ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے۔ اچھا، رسول کافی کا درجہ شیعوں کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں بخاری شریف کا درجہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اصل قرآن کا اس موجودہ قرآن میں ایک حرف بھی نہیں ہے، تو کیا وہ اصل قرآن سنسکرت میں ہے یا غیر ملکی زبان میں، یا چینی میں، لاطینی میں، فرانسیسی زبان میں؟ اگر عربی میں ہے تو کوئی نہ کوئی حرف تو اس میں یقیناً ہوگا۔ اب جو فرقہ یہ کہے نا کہ اس قرآن میں اصل قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور شیعہ کے کفر کی دوسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کرتا ہے وہ خود کافر ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی تکذیب ہے۔ تیسری دلیل یہ اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، اور ان پر وہی نازل ہوتی ہے تو یہ معصوم بھی ہو، اور اس پر وہی بھی نازل ہوتی ہو، تو امام اور نبی میں کیا فرق ہوا؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ایک دفعہ کشف میں میری ملاقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، تو میں نے کہا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے ذرا سختی کے ساتھ فرمایا، احمد یہ نام ہے شاہ ولی اللہ صاحب کا، احمد بن عبد الرحیم شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے فرمایا احمد کیا کہا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں سہم گیا اور کہا حضرت میں نے یہ پوچھا کہ شیعہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے لفظ امام پر غور نہیں کیا، جس کو یہ امام کہتے ہیں نا اس کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ میری آنکھیں کھلی تو میں نے غور کیا تو یہ کہتے ہیں امام معصوم ہوتا ہے اور اس پر وہی اترتی ہے، تو جو امام کو معصوم بھی مانے اور یہ بھی کہے کہ اس پہ وہی اترتی ہے تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یعنی شاید خواب میں دیکھا ہو یا ان پہ کشف ہوا، واللہ عالم۔ اس لیے فرماتے ہیں یہ شیعہ کافر ہیں، تو مقلد تو اس کو کافر کہتے ہیں، امام کو معصوم سمجھے تو نبی کی گدی پہ کس طرح بیٹھا دیا؟ یہ لوگ لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں، ان کے مغالطے میں نہیں آنا چاہیے۔ ناجائز تقلید ناجائز ہے اور جائز جائز ہے۔ ناجائز تقلید وہ ہے جو قرآن و حدیث کے مقابلے میں ہو اور خلافت راشدہ کے اصولوں کے خلاف ہو، صحابہ کرام کے خلاف ہو، اور جائز وہ ہے جو ان میں سے کوئی بات بھی اس میں نہ ہو۔ پھر امام کی بات کو مان لینا اس لیے کہ وہ زیادہ تقویٰ اور علم والے ہیں اور ان کو ہم سے زیادہ دین کی سمجھ ہے، مگر امام کو معصوم نہ سمجھے۔ معصوم صرف خدا کے پیغمبر ہیں۔ مشرکین مکہ ناجائز تقلید کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جس وقت کہا جاتا ہے ان کو کہ اتبعوا ما انزل اللہ، پیروی کرو اس چیز کی جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے،
قالو کہتے ہیں بل نتبعو بلکہ ہم پیروی کریں گے ما وجدنا علیہ آباءنا جس چیز پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو اولو کان شیطان کیا اگرچہ ہو شیطان یدعوہم الی عذاب السعیر بلاتا ان کو شعلہ مارنے والے عذاب کی طرف وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ اور جس شخص نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ نیکی کرنے والا فقط استمسک بالعروۃ الوثقی پس بے شک اس نے پکڑ لیا مضبوط دستے کو جو ہاتھ میں آ جائے انسان گرتا نہیں وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے سب کاموں کا انجام وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی مشکل کشا ہے وہی دستگیر ہے وہی حاجت روا ہے وہی سب کچھ کرنے والا ہے وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے دینے والا ہے وَمَن کفر جس نے کفر کیا فلا یحزن کا کفر بس نہ غم میں ڈالے آپ کو اس کا کفر کیوں الینا مرجعہم ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا پس ان کو خبر دیں گے اس کاروائی کی جو انہوں نے کی ہے آنا تو انہوں نے ہمارے پاس ہے ہماری عدالت میں پیشی ہونی ہے ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے دلوں کے راز نمتعہم قلیلا ہم ان کو فائدہ دیتے ہیں تھوڑا کتنا عرصہ جی لیں گے 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال 500 سال پھر کیا ہوگا ثم نضطرہم پھر ہم ان کو مجبور کر دیں گے کدھر الی عذاب غلیظ سخت عذاب کی طرف اللہ تعالیٰ بچائے اس عذاب سے یہ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی اس میں لوہا تانبا پتھر ہر شے پگھل جاتی ہے اور دوزخ کی آگ اس سے 69 گنا تیز ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان مشرکوں سے سوال کریں من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ البتہ یہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مشرکوں کا بھی عقیدہ تھا آسمانوں زمینوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ آپ کہہ دیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں تمام اقراری مجرم ہو کر یہ تسلیم کرتے ہو کہ آسمانوں زمینوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں پھر دوسروں کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو یعنی کہ جب سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں پھر دوسرا کوئی تمہارا سر درد کس طرح دور کرتا ہے بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے توجہ نہیں کرتے غور نہیں کرتے رب تعالیٰ نے جو سمجھ دی ہے اس کے مقتضا پہ نہیں چلتے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین اللہم اجرنا من النار